بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. پاکستان سے ایک عجیب و غریب سوال آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد اس پر نہایت ہی مختصر سا تبصرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عقیل صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے آپ کا؟ الحمدللہ. یہ میسج وغیرہ میں سنتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے اور بارک اللہ کا فی اہلک و مالک. آمین. میں شیخ تقریباً 30 سال سے مسقط میں رہا ہوں. میں حملی مسلک رکھتا ہوں، یعنی ایسا مقلد نہیں ہوں. یعنی 30 سال سے مسلک حملی میں ہوں. 30 سال سے عقیدہ تو سلف صالحین کے مانج کے مطابق یہ الگ فروعات میں کچھ مسلک ہمارا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ محدث ہیں، آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں ان کو. بے شک بڑے محدث. میں یہاں پہ پاکستان میں ایک مسئلہ درپیش آیا کہ میں نے یہ جو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں محمد مدنی محمد اعجازی صاحب، ان کا فرقے کا یہاں پہ مسجد ہے جی دیوبندی حیاتی جی. وہاں پہ نے نماز پڑھی ہے جی. جو جماعت تھوڑی نکل گئی تھی وہ آگے، تو ہم نے 2 آدمی تھے، ہم نے جماعت سے نماز پڑھی. تو اس فرقے کا ایک وہ امام مسجد تھا، وہ ہمارے ساتھ اس نے بہت سمجھو صادم کی شکل ہی بنا دی تھی. اس نے کہا بھائی ایسا نہ کرو، یہ ایسا نہ کرو. عجیب. تو کافی ایسے مسئلے ہیں. تو ایک تو یہ میں نے 2 کتابوں کا جو حوالے آپ کو دیے ہیں، ان میں جو بندیوں کے بہت گند نظر آتا ہے. یہ گند پلیز مہربانی محمد اعجازی صاحب کو دے دیں. میں پاکستان میں ایک ہی حملی مسئلہ رکھتا ہوں، ایک. تو میری بات سے آپ شیخ ناراض ہوں. میں یعنی بہت دکھیا ہوا ہوں، ان لوگوں نے بہت دکھیا کیا. اس بات سے آپ سے تھوڑا سا بات کر کے مجھے تھوڑا، جیسے ماں سے آدمی بات کرتا ہے یا باپ سے ایسا کر کے، تو مجھے تھوڑا تکلیف پہنچتی ہے میرے دل کو. تو یہ حالت ہے یہاں پہ. یہ جو محمد اعجازی صاحب ہے، مکی بیٹھا ہوا سعودی عربیہ میں جی، اس کا فرقہ، اور پھر رفع یدین کے بارے میں منسوخ، پھر امین بالجیر کے بارے میں منسوخ. ایسے تھے کہ ہے نا وہ میں تو آج بھی جن کو بھی دعوت دیتا ہوں اہل حدیث کی دیتا ہوں. تو یہ سارے پروگرام جو مسائل جو سنت مبادرہ ہے، اس پہ یہ اعجازی صاحب پانی پھیر رہے ہیں. کیا دے کے پھیرے مجھے معلوم نہیں آتا ہے. تو یہ میری آواز اس تک پہنچا دیں کہ میں تو سلفی نہیں ہوں، میں حنبلی ہوں. امام احمد بن حنبل کے اصول کے مطابق بھی نہیں ہے یہ جو اعجازی صاحب. تو یہ میرا آپ ہے سنا دیں اعجازی صاحب کو کہ بھائی یہ دن کو رات نہ کرو، رات کو دن کرو، ایسا نہ کرو. بڑی مہربانی ہوگی. گستاخی پہلی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے گستاخی کی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے گفتگو غالباً سن لی ہے. یہ پیغام آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم علماء کی عزت اور احترام کرنا سیکھ جائیں. دیکھیے، ان بھائی سے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ بڑے فخریہ انداز میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں پاکستان میں صرف واحد تنہا حنبلی ہوں، حنبلی المسلک ہوں، مقلد نہیں ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر نہیں ہو کر، جہاں کہ جمع غفیر پاکستان کا ان کے مسلک پر ہے، یا تو حنبلی ہیں یا حنفی ہیں یا جعفری ہیں، فقہ جعفری ہیں. میں اکیلا پاکستان کے اندر حنبلی ہوں. میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے بھائی آپ سے، نمبر 1، تو جب آپ کسی بھی عالم دین کا، چاہے وہ آپ کا ہم مشرب، ہم فکر یا ہم مسلک نہ ہو، اس کا جب بھی آپ نام لیں تو ادب اور احترام سے لیں، تاکہ اس سے جو عقیدت مند لوگ ہیں ان کے دلوں کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں. کسی کی بھی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جس طریقے سے آپ حنبلی المسلک ہیں، پاکستان میں اکیلے حنبلی ہیں، اللہ اکبر، اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جن کی اکثریت ہے
وہ اگر ان کی مساجد میں آپ جائیں گے اور ان کے مکتب فکر کے مطابق آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے ان کا ناراض ہونا تو واجب بنتا ہے بھائی. یہ ان کا دیش ہے, ان کا مذہب ہے, ان کی مسجدیں ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. مولانا مکی حجازی ہوں یا کوئی اور عالم دین ہوں, دیکھیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات کی جائے, لیکن شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہم جب مذاہب کا اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس زیادتی کو یا یہ زیادتی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے خود بخود. جیسے کہ آپ کے ساتھ ہوا, آپ نماز ہو چکی ہے مسجد میں اور آپ داخل ہوتے ہیں, دوسری جماعت کروانا چاہتے ہیں. حنفی مذہب میں یہ دوسری جماعت نہیں ہے. حنفی مذہب کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو کہ آپ قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر 1 رکعت وتر کی نماز کو ادا کرنا, حنفی مذہب اس کو تسلیم نہیں کرتا. بخاری اور مسلم کی روایات موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ان سے اختلاف ہے اور ان کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم شائستگی سے ان کی خدمت میں. مولانا مکی صاحب کی گفتگو میں نے بھی سنی ہے رفع دین کے بارے میں ان کا جواب بھی دیا ہے. یہاں اسکرین پر آپ اس کو دیکھ لیں, نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی, وہ ویڈیوز جو ہم نے پیش کی ہیں. اور وتر کی نماز کے بارے میں بھی مولانا مکی سے میری بہت خاصی طویل گفتگو رہی, جس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, صرف یہ کہ ہم حنفی ہیں, دیوبندی ہیں اور فلاں مذہب کو ماننے والے ہیں, ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے. تو یہ جو تعصب ہے آپ کے اندر نہیں ہے, آپ حنبلی المسلک ہیں, بہت اچھی بات ہے, تعصب نہیں ہونا چاہیے. آپ حنفی ہیں, حنفی رہیں, شافعی ہیں, شافعی رہیں, مالکی ہیں, مالکی رہیں. اگر آپ کو پسند ہے یہ نام تو بہت اچھی بات ہے, ہم کیا لڑائی تو نہیں کریں گے نا آپ سے, لیکن اسلوب یہ ہونا چاہیے اور موقف یہ ہونا چاہیے کہ جب قرآن اور حدیث کی بات آئے تو اسے لے لینا چاہیے. آپ حنبلی ہیں پاکستان میں, اب آپ ذرا سوچئے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں, 1 رکعت وتر پڑھنے کے قائل ہیں, آپ کی اگر نماز چھوٹ جائے تو آپ دوسری جماعت مسجد میں بنانے کے قائل ہیں, آپ قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ نہیں کرتے, اس کے آپ قائل نہیں ہیں, آپ بدعتوں سے دور ہیں, اس کے آپ قائل نہیں ہیں. تو آپ کے ہم فکر جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو منسلک کیجئے, کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہیے, سچوں سے رشتہ داریاں کیجئے, سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیجئے. تو جو مساجد اس دعوے کو لے کر منظر عام پر آ رہی ہیں کہ قرآن اور حدیث کا بول بالا ہو, قال اللہ اور قال الرسول کی بات کی جائے, ان سے آپ اپنی رشتہ داریاں بڑھائیے. اور مجھے امید ہے آج آپ اکیلے ہیں, جب آپ ان لوگوں سے ملاقات کریں گے تو ان ہم فکر لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. تو ایک تو یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا مزاج وہ مقلدانہ مزاج نہیں ہے, آپ مقلد ہونے کے باوجود بھی وہ مقلدانہ روش آپ کی نہیں ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو سن کر یہ کہیں کہ نہیں میرا مذہب حنفی ہے, میرا مذہب حنبلی ہے اور میں اس کو اس لیے کروں گا کیونکہ امام حنیفہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا کرتے تھے. یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہی مطلوب بھی ہے. آپ کسی بھی شخص سے اپنے آپ کو عقیدت کا اظہار کریں, لیکن اگر وہ عقیدت آپ کو قرآن و سنت سے پر عمل کرنے سے دور رکھتی ہو اور آپ اس عقیدت اور محبت سے قرآن و حدیث سے جڑ نہ پاتے ہوں تو ایسی عقیدت میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العالمین, حالانکہ یہ جو بڑے ائمہ گزرے ہیں ان تمام نے اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. تو ان تمام کا مذہب, وہ چاہے امام مالک ہوں, امام شافعی ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, یا امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ ہوں, یا امام جعفر آپ ان کو کہہ لیجئے, ان تمام ائمہ کا موقف یہ رہا کہ ہم قرآن اور حدیث جب مل جائے تو اس پر عمل کریں, اور یہی اسلاف کا موقف ہے, یہی موقف ہمارا بھی ہونا چاہیے. تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, تعصب کی اینک کو ایک طرف اتارتے ہوئے
مولانا مکی کیا کہتے ہیں؟ رفع دین منسوخ ہو گیا ہے، وہ کہتے رہیں، آپ کو اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، اور حدیث میں اللہ کا فضل ہے کہیں بھی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں یا اپنے وائس میسیج کے ذریعے سوالات یا مشورے ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔